اسرائیل کی جانب سے انخلا کے احکامات کے بعد رفح سے کچھ فلسطینی خاندانوں کی روانگی۔ چینی صدر کا فرانس کا دورہ، اہم امور پر تبادلہ خیال متوقع۔ بھارت میں انتخابات کا تیسرا مرحلہ، مودی کی جانب سے الزامات کا سلسلہ جاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلا کے احکامات موصول ہونے کے بعد رفح کے مشرق سے کچھ فلسطینی خاندانوں کو نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے پیر کے روز کہا کہ اس نے محدود دائرہ کار کے آپریشن کے ایک حصے کے طور پر رفح کے رہائشیوں کو جنوبی غزہ شہر کو خالی کرنے کے لیے کہہ دیا ہے۔ حماس کے خلاف اپنے حملے کے 7 ماہ بعد اسرائیل نے کہا ہے کہ رفح پر قبضے کے بغیر فتح ناممکن ہے، لیکن وہاں 1 ملین سے زیادہ بے گھر فلسطینی پناہ گزینوں کی وجہ سے آپریشن کے دوران ہلاکتوں کے خدشے نے مغربی طاقتوں اور ہمسایہ ملک مصر کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ اتوار کے اوائل میں غزہ کی پٹی سے کریم شالوم بارڈر کراسنگ کی جانب فائر کیے گئے راکٹوں سے 3 فوجی ہلاک اور 1 درجن زخمی ہو گئے۔ فوج نے AFP کو بتایا کہ 12 زخمیوں میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ حماس کے مسلح ونگ نے اس سے قبل راکٹ حملے کا دعویٰ کیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیلی حکام کو کراسنگ بند کرنا پڑی۔ دوسری جانب غزہ میں فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ اتوار کو اسرائیلی فضائی حملے میں 19 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ یہ حملہ حماس کے مسلح ونگ کی جانب سے اسرائیل اور غزہ کے درمیان کریم شالوم کراسنگ پر حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کے چند گھنٹے بعد کیا گیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون پیر کے روز چین کے صدر شی جن پنگ کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران چینی رہنما کو روس کے یوکرین پر حملے اور عالمی تجارت میں عدم توازن کے حوالے سے موقف تبدیل کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش شامل ہے۔ شی 2019 کے بعد یورپ کے پہلے دورے میں سربیا اور ہنگری بھی جائیں گے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ وہ یوکرین میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے لیبنان کے مشرق میں حملے کے جواب میں پیر کے روز گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی اڈے پر درجنوں راکٹ فائر کیے ہیں۔ اس سے قبل لیبنان کے سرکاری میڈیا نے کہا تھا کہ ملک کے مشرق میں پیر کی صبح اسرائیلی حملے میں 3 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ اس نے حزب اللہ کے ایک فوجی کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں حماس کی اتحادی حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور اسرائیلی فوج نے بھی لیبنانی سرزمین پر حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ وزارت دفاع نے پیر کو کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے روسی فوج کو یوکرین کے قریب جوہری ہتھیاروں کی مشقوں کا حکم دیا ہے۔ پوٹن نے یوکرین تنازع شروع ہونے کے بعد سے جوہری ہتھیاروں سے متعلق بیانات میں اضافہ کیا ہے۔ فروری میں قوم سے خطاب میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ جوہری جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے۔ وزارت دفاع نے کہا کہ مشقیں جلد ہوں گی اور ان کا مقصد مغربی حکام کی جانب سے دھمکیوں کے پیش نظر روس کی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانا ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم لوگ تو ہمارا سب ٹیم ممبر پہنچ گیا ہے، ابھی ٹھیک سے ہم لوگ ملا رہے ہیں، پولنگ میں بوتھ میں جائیں گے ابھی۔ اور بھارت میں 7 مرحلوں میں ہونے والے انتخابات کے تیسرے مرحلے میں 7 مئی کو 12 ریاستوں کے 94 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ تیسرے مرحلے میں بی جے پی کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امیت شاہ کا ہوم اسٹیٹ گجرات، اتر پردیش اور کرناٹک بہت اہم ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے کانگریس اور مسلمانوں کے خلاف الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ووٹ جہاد کا الزام عائد کیا اور کہا کہ پاکستان کانگریس کی حکومت بنوانا چاہتا ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کانگریس کی حکومت آئے تو ملک میں شرعی قانون نافذ ہو جائے گا اور ہندوؤں سے جزیہ وصول کیا جائے گا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم کو شکست کا احساس ہو رہا ہے، اسی لیے وہ ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھیں بہجت جیلانی۔